ڈاکٹر ظفر نائٹ ڈیوٹی کے بعد گھر جا رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی کو ایمرجنسی وارڈ میں دیکھا چونکے تھے، فوراً سعود احمد کی طرف بڑھے تھے۔ کیا ہوا خیریت؟ کوئی ایڈمٹ ہے؟ زرش کون ایڈمٹ ہے؟ زرش کیوں؟ ڈاکٹر ظفر بے انتہا چونکا تھا۔ سعود کے لب بینچ گئے تو شائستہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم ڈاکٹر سے پتہ کرو کہ کیا کنڈیشن ہے، میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ حوصلہ کرے وہ فوراً روم کی طرف بڑھے تھے۔ چونکہ ڈاکٹر تھے سو ایمرجنسی روم میں چلے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد روم سے باہر آئے تو چہرے پر خاصی تشویش تھی۔ بلیڈنگ بہت ہو چکی ہے، ہسپتال سے متبادل گروپ نہیں مل رہا، ان کا بندوبست کرنا ہوگا۔ وقار اور علی کا گروپ ملتا ہے زرش سے، ان کو بلوا لے، شائستہ نے فوراً کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ انکل جلدی کرے، سمیع کو اطلاع دی۔ ڈاکٹر ظفر جاتے جاتے پلٹے، کسی کو بھی اطلاع نہیں دی انکل، جلدی سے ان لوگوں کو بلوائیں، فوری خون چاہیے۔ وہ کہہ کر واپس روم میں چلے گئے تھے۔ سعود احمد نے خود پر ضبط کرتے وقار کے نمبر پر کال کی تھی۔ اس نے مختصر بتا کر ہادیہ کو پریشان نہ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے بلا لیا تھا۔ اب ان کی انگلیاں سعید احمد کے گھر کے نمبرز ڈائل کر رہی تھی۔ فرح نماز پڑھ کر کمرے سے نکلی تو دل بوجھل بوجھل ہو رہا تھا۔ اس نے علی کے کمرے میں جھانکا، وہ دنیا و مافیا سے بے خبر پڑا ہوا تھا۔ طاہرہ شاید اٹھ گئی تھی مگر باہر نہیں نکلی تھی۔ ابھی تک سمیع احمد رات کو لوٹا تھا، حاضر سنجیدہ صورت لیے۔ سب سمیع کو اچانک دیکھا خوش ہوئے تھے مگر سمیع کے انداز میں کوئی خوشی نہ تھی۔ کھانا کھا کر کچھ وقت سب کے پاس بیٹھ کر سمیع اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رات کے جب فرح اسٹڈی سے فارغ ہو کر سونے کو پلٹی تھی تو اپنی کھڑکی سے سمیع کے کمرے کی روشن لائٹ دیکھی تھی۔ دل چاہا کہ وہ جا کر دیکھے سمیع کیا کر رہا ہے مگر پھر سمیع کو ڈسٹرب کرنے کا خیال کر کے وہ لیٹ گئی تھی۔ الارم سیٹ کر کے سوئی تھی سو جلدی اٹھ گئی تھی۔ تب بھی کھڑکی سے جھانکا تو لائٹ روشن تھی۔ اسے اب حیرت ہوئی تھی، پھر خیال آیا کہ شاید سمیع لائٹ آف کیے بغیر ہی سو گئے ہوں۔ نماز پڑھ کر وہ اب باہر نکلی تھی۔ ارادہ سمیع کے کمرے میں جانے کا تھا کہ فون کی بیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ PTCL پر آنے والا نمبر جانا پہچانا سا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فرح بیٹی۔ دوسری طرف سے چچا جان تھے۔ اسے حیرت ہوئی، عرصے بعد ان کی آواز وہ اپنے گھر میں کھڑی سن رہی تھی۔ شاید برسوں بعد۔ جی چچا جان، علی کہاں ہے؟ وہ تو سو رہا ہے۔ علی کو کہو فوراً ڈاکٹر ظفر والے ہسپتال پہنچے بہت جلدی اور اپنے ابو کو بھی اطلاع دے دینا۔ زرش کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ کیا؟ فرح تو حیران رہ گئی تھی۔ علی سے کہنا جلدی آئی، علی کا بلڈ گروپ زرش سے میچ کرتا ہے اور ہمیں بلڈ کی اشد ضرورت ہے۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکے تو فرح کو لگا جیسے اس نے کوئی بھیانک خبر سن لی ہو۔ فوراً بھاگی تھی، علی اٹھو جلدی کرو۔ وہ حواس بہتا سی تھی، اس کی آواز میں نہ جانے کیا تاثر تھا کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ زرش کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ ہسپتال میں ہے، چچا جان نے تمہیں بلایا ہے، شاید بلڈ کی ضرورت ہے۔ کیا؟ وہ فوراً بستر سے نکلا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ زرش کو پتہ نہیں، صرف اتنا ہی بتایا ہے انہوں نے۔ تم فوراً نکلو، میں ابو اور سمیع بھائی کو بتاتی ہوں، وہ کہہ کر باہر بھاگی تھی۔ اگلے چند پال میں سارے گھر والے حواس بہتا سے اپنے کمروں سے نکل آئے تھے، حتیٰ کہ طاہرہ بیگم بھی۔ زرش ہسپتال میں ہے، چچا کا فون آیا ہے، بلڈ کی ضرورت ہے، علی کو بلوایا ہے۔ فرح کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ سن کر ہی سمیع کو اپنا دل لرزتا محسوس ہوا۔ زرش کو کیا ہوا؟ سمیع کا ذہن الجھا تھا، پتہ نہیں رات زرش کا جو رد عمل تھا وہ اپنا جو رویہ تھا وہ فوراً زیادہ رات سے سمیع ڈسٹرب تھا۔ زرش سے پتہ نہیں کیوں وہ سب کہہ دیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ زرش پر اعتبار نہیں تھا یا وہ اس پر کوئی شک کر رہا تھا مگر زرش کے منہ سے وہ الفاظ سن کر ان کو حقیقتاً تکلیف ہوئی تھی۔ غصے میں وہ سب کچھ کہہ دیا تھا جو سمیع کی طبیعت اور فطرت کو زیب نہیں دیتا تھا، اور جواباً زرش کا رد عمل۔ انہوں نے زرش پر ہاتھ اٹھایا تھا، رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تو انتہائی حالت میں بھی اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کا اختیار رکھتے تھے، تو پھر ان لمحات میں اتنا جذباتی رویہ کیوں شو کر دیا تھا؟ وہ رہ رہ کر اپنے رویے اور الفاظ اور انداز پر تعصب ہو رہا تھا۔ زرش کا رونا، بے یقین نظروں سے اس کو دیکھنا، سمیع کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وقت کا پہیہ الٹ دے اور سب کچھ نارمل ہو جائے۔ اور اب یہ اطلاع سمیع کو رہ رہ کر احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس حد تک ان کے رویے کی وجہ سے پہنچی ہے۔ ساری رات الجھتے شرمندہ ہوتے گزاری تھی، ایک پل کو بھی آنکھ نہیں لگی تھی، اور اب یہ اطلاع۔ ان لوگوں کو وہاں پہنچنے میں تھوڑی ہی دیر لگی تھی۔ علی پہلے ہی بائک لے کر نکل گیا تھا اور سعید احمد اور فرح اکٹھے ہسپتال پہنچے تھے۔ وہاں ہسپتال میں وقار بھائی، جمال ماموں اور شائستہ کے علاوہ نرہال سے شب حوابی کے لباس میں ملبوس سعود احمد کھڑے تھے۔ السلام علیکم۔ سمیع کو دیکھا وہ سب چونکے تھے مگر کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ سعید احمد نے بائی کو سہارا دیا تو وہ لب بینچ کر رہ گئے۔ سمیع نے آگے بڑھ کر چچی کو بازو کے حصار میں لے لیا تھا۔
سمیان دعا کرو وہ بچ جائے، خون بہت بہہ چکا، ڈاکٹر بہت نا امید ہے، دعا کرو میری بچی بچ جائے۔ ان کے آنسو سمیان احمد کے سینے پر آگ کے شعلوں کی مانند دہک رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، سمیان نے بڑے ضبط سے کہا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ چچی جان کو پانی پلا کر بینچ پر بٹھاتے پوچھا تو انہوں نے سمیان کو دیکھا۔ پتہ نہیں، کل ہم نوشی کے ہاں گئے ہوئے تھے، رات گئے لوٹے تو وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی، میں دیکھ کر سونے چلی گئی تھی، صبح نماز پڑھنے اٹھی تھی، اس کے کمرے میں دیکھا تو یہ بے حس پڑی ہوئی تھی، چاروں طرف خون جمع ہوا تھا، ڈاکٹر کہتے ہیں اس نے اپنی کلائی کاٹی ہے۔ سمیان، اس نے ایسا کیوں کیا؟ کس چیز کی کمی آنے دی ہم نے اسے جو کہتی ہے ہم مان رہے ہیں؟ اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ کم از کم ہمارا خیال ہی کر لیتی، اپنے باپ کو ہی دیکھ لیتی، کیسے سانس ان کے سینے میں گٹ گٹ کر چل رہی ہے۔ سمیان کو اپنا ذہن خالی ہوتا محسوس ہوا، اس نے جذباتیت میں اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کرنا آسان تھا کیا؟ وہ جذباتیت میں اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی، یقین نہیں آ رہا تھا، اور اس کے اس اقدام کا ذمہ دار کون ہے؟ سمیان نے سطح سے لب بیچ لیے، اچانک آنسو بہاتے شائستہ کو کچھ یاد آیا تھا۔ تم کب آئے تھے؟ رات کو ہی آیا تھا۔ انہوں نے سمیان کے چہرے کو دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا، کچھ خاص بات تھی اس چہرے میں، وہ چونک گئی۔ تم رات گھر آئے تھے؟ انہیں زرش کے کمرے میں بکھرے پھول اور پتیاں یاد آئی تو سمیان سے پوچھا، جی، گویا اعتراف جرم ہوا تھا۔ کیا تمہاری زرش سے کوئی بات ہوئی تھی؟ وہ شام تک تو بالکل ٹھیک تھی، خوش تھی، کیا تم دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ اس کا دل انجانے وسوسے سے کھول رہا تھا۔ سمیان نے سادت لب بیچ کر چچی کو دیکھا، شائستہ بیگم نے دیکھا، سمیان کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ سمیان، انہوں نے سمیان کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو سمیان فوراً اٹھ کھڑا ہوا، میں ذرا ڈاکٹر سے مل لوں۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا سمیان احمد آگے بڑھ گیا تو وہ خالی نظروں سے سمیان کی چوڑی پوست کو دیکھ گئی۔ چچی جان فوراً ان کے پاس بیٹھی تو انہوں نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر رو دی۔ ان کی بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی، ان کا دل ہی پھٹ پڑنے کو تھا۔ جو لمحے بیتے تھے سب کے دلوں کی دھڑکنیں انتشار کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ علی خون لے کر واپس آئے تو وقار بھائی چلے گئے تھے۔ علی، وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹرز لگے ہوئے ہیں۔ علی نے رنجیدہ غمزدہ چچی کے آنسو صاف کرتے بازو کے حصار میں لے لیا تھا۔ اس وجود میں انہیں ماں کی محبت ملی تھی، ان سب بہن بھائیوں کی تشنگیوں اور محبتوں کا ازالہ ہوا تھا، اور آج ان کی اپنی ممتا امتحان میں تھی۔ تسلی رکھیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہماری دعائیں اتنی بے اثر نہیں ہیں، اللہ اسے ہمارے لیے ضرور دے گا، آپ بس دعا کریں۔ بڑے مدبرانہ انداز میں اس نے شائستہ کو سنبھالا ہوا تھا۔ تسلی رکھیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہماری دعائیں اتنی بے اثر نہیں، اللہ اسے ہمارے لیے ضرور دے گا، آپ بس دعا کریں۔ بڑے مدبرانہ انداز میں اس نے شائستہ کو سنبھالا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز پر امید ہے، دراصل بلیڈنگ بہت ہو گئی ہے، نس کٹ گئی تھی تو خون کا ضائع ہو جانا فطری بات تھی، شکر ہے آپ لوگ جلدی ہسپتال لے آئے، ورنہ دیر ہو جاتی تو استو نے ان کی سانسیں اٹکا دی تھی۔ کوئی آدھا گھنٹے کے بعد ڈاکٹر روم سے باہر آئے تو سبھی ان کی طرف بڑے تھے۔ ہم نے تو اپنی سی پوری کوشش کی ہے، زندگی اور شفا دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، بلڈ باڈی سے میچ کر گیا ہے، سانس کی آمد و رفت بہتر ہو رہی ہے، آپ دعا کریں، اگر چند گھنٹوں میں اسے ہوش آ گیا تو پھر خطرے کی کوئی بات نہیں۔ کچھ دیر بعد اسے آئی سی یو میں منتقل کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر تسلیاں دے کر چلا گیا تھا اور اب وہ سب دعاؤں سے ناتا جوڑے بیٹھے تھے۔ ایمرجنسی روم سے آئی سی یو تک منتقلی کے دوران سمیان ڈاکٹر ظفر کے ساتھ ہی رہا تھا۔ سمیان، زرش نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آئی سی یو میں ڈاکٹر ظفر کے ساتھ بھی وہ مسلسل زرش کے خون سے نچڑے زرد چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ظفر کے متوجہ کرنے پر اسے دیکھا اور پھر لب بھیج کر نفی میں سر ہلا دیا، تم ادھر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمیان کے ضبط سے سر انگارہ آنکھیں دیکھ کر اس نے بھی دوبارہ استفسار نہیں کیا تھا۔ سمیان بیٹھ کے قریب پڑی کرسی پر ڈال گیا، ضبط سے آنکھیں مسلتے اس نے بیٹھ کے سیڑھے پر پیشانی ٹکا دی تھی۔ بہت کڑی منزل تھی یہ، بہت جان لیوا امتحان تھا یہ، لمحہ با لمحہ جان کنی کے عمل سے گزرنا آسان کب ہوتا ہے؟ وہ بستر پر بے سود پڑی ہوئی تھی اور سمیان احمد کو یوں لگ رہا تھا گویا ان کی اپنی ذات موت اور زیست کے درمیان معلق ہے۔ لمحے بہت طویل ہو گئے تھے، اگر انتظار تھا تو بہت جان لیوا تھا۔ زرش اس حال تک صرف اور صرف ان کی وجہ سے پہنچی تھی۔ احساس ندامت انہیں مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا، ان کے ایک پل کی لغزش برسوں کے ریاضت کو عکار کر گئی تھی۔ سمیان احمد کے چند نامناسب الفاظ اسے زندگی سے دور لے گئے تھے، اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ کس قدر جذباتی ہے، وہ جذباتی تو شروع سے ہی تھی، مگر اپنے ضبط کے یوں چھلک جانے پر افسوس ہو رہا تھا۔
اس کے ساتھ جو بھی ہوا تھا اس کو اس نے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ عزت اور بےعزتی کے معیار پر ذہن کو الجھا کر وہ سب سے متنفر اپنی ذات کو تنہا کیے ہوئے تھی، اور ایسے میں یہ دھچکا اس کے روح کو بکھیرنے پامال کرنے کے لیے کافی تھا۔ سمیع نے اس کا چہرہ دیکھا، ECG کے ذریعے سانس لیتا اس کا موجود ڈرپس اور خون کی بوتلوں میں جھگڑا سراپا کیسا ندامت کا احساس لے رہا تھا۔ یہ لڑکی ان کا دل تھی، ان کے جسم میں دوڑنے والا خون کا ایک قطرہ تھی، روح کی مانند ان کے پورے وجود میں حلول تک۔ وہ بھلا اس طرح زندگی سے کیوں کر روٹھ سکتی تھی؟ سمیع اسے کیوں کر زندگی سے منہ موڑتے دیکھ سکتا تھا؟ سمیع نے بہت آہستگی سے اس کے بازو اپنی انگلیاں رکھ دی تھی۔ سوری، آئی ایم سوری مائی ڈیئر، ریئلی سوری۔ میں جذباتی ہو گیا تھا۔ سمیع احمد نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھ پر رکھ لیا تھا، مگر تلافی کا وقت گزر چکا تھا۔ شاید چند گھنٹے مزید سڑکے تو سب کو تشویش لاحق ہوگی۔ ڈاکٹر ہارٹ دوسرے منٹ بعد چیک اپ کر رہے تھے۔ ٹریٹمنٹ مسلسل مل رہا تھا، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ صبح سے دوپہر اور پھر دوپہر بھی ڈلنے لگی تو سب ہی پریشان ہو گئے۔ نوشی کو تو انہیں، البتہ ہادیہ کو وقار بھائی نے فون کر کے بلا لیا تھا۔ وہ اور پھوپھو بیگم یہی تھی۔ شائستہ کی طبیعت الگ غم سے نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ سب اپنی جگہ مجبور تھے، مگر کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ شائستہ بیگم اس وقت ICU میں تھی، مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، نرس پاس ہی تھی، ڈاکٹرز ہر پل چیک کر رہے تھے، مانیٹرنگ مشین ہر سانس کی رپورٹ دے رہی تھی۔ اچانک زرش کے وجود میں جنبش ہوئی تھی، اس پر نظر جمائے بیٹھی شائستہ فوراً الرٹ ہوئی تھی۔ زرش اپنا سر تکیے پر ارد گرد پٹک رہی تھی۔ زرش، وہ فوراً اٹھ کر اس پر جھکی تھی۔ زرش نے آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکے وجود کو دیکھا اور پھر بے تاثر آنکھوں سے دیکھے کہ وہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، اس کے سامنے کون ہے۔ ذہن عجیب اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ زرش، سسٹر، زرش کو ہوش آ گیا، ڈاکٹر کو بلواؤ۔ ڈاکٹر ابھی چیک اپ کر کے باہر نکلے تھے۔ نرس فوراً باہر بھاگی تھی۔ اگلے ہی پل ڈاکٹر کمرے میں تھے۔ آپ پلیز باہر چلی جائیے۔ زرش مسلسل تکیے پر سر پٹک رہی تھی، اس نے شائستہ کو بار بار پکارنے پر بھی نہیں پہچانا تھا۔ شائستہ بیگم باہر نکل آئی تھی۔ سبھی ڈاکٹرز کے اندر جانے پر پریشان ہو چکے تھے۔ شائستہ کو باہر آتے دیکھا سب کے دل سہمے۔ کیا ہوا؟ سب ان کی طرف لپکے تھے۔ زرش نے آنکھیں کھولی ہیں، اسے ہوش آیا ہے، مگر اس ادھوری خبر پہ سب ہی کی سانسیں رکی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر ظفر سمیعان فوراً اندر چلے گئے تھے۔ زرش کو ہوش آ گیا تھا، مگر ذہنی لحاظ سے وہ اس قدر ڈسٹرب تھی کہ کسی کو بھی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے اس کی کنڈیشن کو آبزرو کرتے ہوئے اسے دوبارہ سے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ شی از ناؤ بیٹر۔ اب خطرے کی کوئی بات نہیں، چونکہ وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب تھی، اسی لیے انجیکشن دیا ہے۔ کل صبح تک نارمل ہو جائے گی، ہوش میں آ جائے گی۔ ECG فی الحال اپنا کام کرے گی، وقفے سے ہم دیکھتے رہیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر ظفر نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ سمیعان کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں میں تشکر سے نمی سمٹ آئی تھی۔ وہ کچن میں برتن سمیٹ کر پلٹی تو شارک سامان سے ٹکراتی بچی تھی۔ کیا مصیبت ہے! ناگواری کی ایک تیز لہر نے اس کے چہرے کو سرخ کیا تھا۔ اس سے ٹکراؤ سے الجھا تو شارک سامان بھی تھا، مگر وہ سنبھل چکا تھا۔ ایک گہری نگاہ نوارہ پر ڈالی، بے نیازی سے دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ کھانے کے سارے برتن سنک میں ڈھیر کر رہی تھی۔ دھونے کا ارادہ تھا، شاید اس کا خوبصورت سراپا بڑے وجود میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شارک زمان نے پہلی بار اسے یوں غور سے دیکھا۔ نوارہ پلٹ کر برتن دھونے لگی تھی۔ کوئی کام تھا؟ بغیر کوئی تاثر چہرے پر لائے وہ شارک زمان کو مسلسل سراپا کھڑے دیکھ کر پلٹی تھی۔ بلانا ناگزیر پر ہو سکتا تھا، سو مجبوری تھی۔ کام تو واقع تھا، مگر تم سے نہیں۔ اس کے وجود سے نظر ہٹا کر شارک نے متعہد سے کہا تھا۔ شاکرا وہیں کھڑے شاکرا کو اب پکارا تھا۔ جی، وہ اگلے ہی پل بھاگی آئی تھی۔ تمہیں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ برتن تم خود نہیں دھو سکتی؟ نوارہ نے نہایت تعجب سے شارک کو دیکھا۔ برتن دھوتے ہاتھ تھم گئے۔ میں دھونے والے تھے، نوارہ بی بی نے خود منع کر دیا تھا کہ میں بڑی بی بی کے ٹانگ کی مالش کرو۔ وہ فوراً وضاحت کرنے لگی تھی۔ اچھا، ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں بھیجو۔ جی اچھا۔ شاکرا فوراً چولہے کی طرف بڑھی تھی۔ نوارہ لب بھیج کر شارک سامان کو جاتے دیکھتی رہی۔ شاکرا چائے بنا کر لے گئی تھی، نوارہ بھی برتن دھو کر دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی لاؤنج میں آ بیٹھی۔ ایک دو دن سے شارک سامان کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ کیوں؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ عنایت تھی تو وجہ کیا تھی؟ وہ صوفے پر بیٹھی الجھ رہی تھی۔ بی بی جی صاحب تو گھر پر ہی ہیں، تالے وغیرہ لگا دو۔ نہ جانے کتنی دیر وہ الجھتی رہی تھی۔ شاکرا کی آواز پر اسے دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ اماں کو میڈیسن کھلا دی ہے؟ شاکرا واپس آئی تو نوارہ نے اٹھتے پوچھا۔ جی اچھا، کل کا یاد ہے نا؟ بڑے دن ہو گئے ہیں تفصیلی صفائی کیے ہوئے۔ کل سنڈے ہے، سارے گھر کی
جار پہنچ کر ہی کچھ سیٹنگ بھی چینج کروں گی، کچن کا کام صبح صبح خود ہی دیکھ لینا۔ جی اچھا۔ اماں سو گئی ہیں کیا؟ جاتے جاتے پلٹی تھی، نہیں شارق صاحب سے باتیں کر رہی ہیں۔ خیریت ہے؟ اس شخص کو آج ماں کے پاس 2 گھڑی پڑھنے کا کہاں سے وقت مل گیا ہے؟ اس نے حیرت کا برملا اظہار کیا تھا۔ شاکرہ بھلا کیا کہتی؟ خاموش تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اماں پوچھے تو بتا دینا۔ اسے بتا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھا۔ سارا دن مصروفیت میں گزر جاتا تھا۔ اسے فارغ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کی عادت ہی کب تھی، کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی تھی۔ یہ بھی خود کو مصروف رکھنے کا ایک علاج تھا۔ انسان خود ساہتا سوچوں سے بچا رہتا، یہ اس کا خیال تھا۔ ذہنی ہلچال سے دوچار نہیں ہوتا۔ ذہنی مشقت انسان کو وقت سے پہلے مار دیتی ہے۔ وہ پرسکون رہنا چاہتی تھی۔ شارق زمان کی موجودگی میں یہ ممکن تو نہ تھا، مگر اس نے خود کو یہ باور کروا لیا تھا اب ہر ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ سارے دن کی مصروفیت سے بدن دکھ رہا تھا۔ وہ وضو کر کے جائے نماز پڑھ کھڑی ہوتی۔ اپنے سارے دن کی پریشانیوں اور ذہنی تفکرات کو رات کے وقت اللہ کے سامنے بیان کرنے میں بھی ایک لطف تھا۔ بندہ رب کے نزدیک ہو جاتا ہے جب کہنے سننے والا کوئی نہ ہو۔ یہی وہ در ہے جہاں بندہ سر جھکانے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ سکون اور تسکین کے خزانوں سے جولی بڑھ کر اٹھتا ہے۔ نہایت خشوع و خضوع سے اس نے نماز ادا کی تھی۔ ایک ایک حرکت میں عاجزی اور انکساری جھلک رہی تھی۔ نماز ادا کر کے کتنی دیر وہ ہاتھ پھیلائے اپنے رب کے سامنے زیر لب سکھ، نیک نامی اور عزت کی زندگی مانگ رہی تھی۔ صبر اور ضبط سے یہ مشکل وقت جھیل جانے کی دعائیں کرتی رہی تھی۔ دعا ماں کا منہ پر ہاتھ پھیر کر وہ جائے نماز لپیٹ کر پلٹی تو اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے بر پر شارق زمان بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ تم؟ شارق زمان نے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں آئے ہو تم میرے کمرے میں؟ ایک دم وہ غصے میں آئی تھی۔ وہ کمرے میں آنے کے بعد دروازہ ہمیشہ لاک کر دیتی تھی، مگر ابھی وہ نماز پڑھ رہی تھی اور شارق زمان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ تمہارے کمرے میں آنے پر پابندی ہے کیا؟ اس کا انداز بڑا تضحیک امیز تھا۔ نویرہ سلگی۔ پابندی کی ہے؟ میں نے منع کیا تھا تمہیں شارق زمان؟ تمہیں کس نے اجازت دی یہاں گھسنے کی؟ کیا کسی وزیر اعظم کی اجازت درکار ہوتی ہے؟ بڑا پرسکون سلگا دینے والا انداز تھا۔ نویرہ نے غصے سے شارق زمان کو پرسکون چہرے کو دیکھا۔ وزیر اعظم؟ کیا تمہیں میرے با کردار ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے جو تمہاری غیرت نے میرے کمرے میں آنے کی زحمت گوارا کر لی ہے؟ جائے نماز ایک طرف رکھ کر وہ پھنکاری تھی۔ نویرہ اس کے تانے پر فوراً بھدکا تھا۔ برائے مہربانی شارق زمان صاحب یہاں سے چلے جاؤ، اس نے تفکر سے کہا تھا، تنفر سے کہا تھا۔ میں اب بھی وہی نویرہ ہوں، نہ میری فطرت بدلی ہے نہ ہی میرا کردار۔ ہاں، تمہاری اس طرح کی حرکتوں سے تمہارے کمزور نفس ہونے کا ضرور ثبوت مل رہا ہے۔ بڑی گہری چوٹ لگی تھی۔ شارق زمان ایک دم بستر سے اٹھا تھا۔ تم پھر اس گھر میں کیوں نہیں جاتی؟ تم اب بھی میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، میں کسی غیر عورت کے کمرے میں نہیں گھسا۔ اس گھر میں رہنا مجبوری ہے، میری بتا چکی ہوں پہلے بھی، اور جب زندگی بڑی تنگ ہو گئی اور یہ 4 دیواری مجھ پر کم پڑنے لگی تو یہاں سے بھی نکل جاؤں گی۔ فکر نہ کرے شارق زمان صاحب، بغیر ڈرے لہجے میں کہا گیا۔ تم سے عورتوں کو بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ شارق زمان استہزائی ہنسا تھا۔ نویرہ لب دانتوں تلے دبا کر خود پر ضبط کیا تھا۔ یہ شخص اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھا۔ کاش وہ اس شخص کو شوٹ کر سکتی۔ اس کی اذیت کا ایک اور ہی عالم تھا۔ برائے مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیے، بڑے ضبط سے کہا گیا تھا۔ اگر نہ جاؤں تو؟ شارق زمان نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ بڑا چیلنجنگ انداز تھا۔ نویرہ نے 1-2 بار اسے دیکھا تھا اور پھر پلٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ شارق زمان کچھ سمجھتا وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ شارق زمان فوراً پیچھے آیا، مگر تب تک وہ اماں کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی تھی۔ شاکرہ دروازہ لاک کر دو، میں اماں کے پاس ہی لیٹ رہی ہوں۔ اماں سو چکی تھی، میڈیسن لے کر سوئی تھی، سو ڈسٹرب نہیں ہوئی تھی، جبکہ شاکرہ اچانک اس کے آنے اور اماں کے بستر پر چڑھتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس آفات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ شارق زمان نے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ قدم دروازے میں ہی رک گئے تھے۔ اندر زبردست تحریک برپا ہوئی تھی۔ زبردستی تو بہت عام سی بات تھی۔ وہ تو شاکرہ کو دیکھ کر لب بھیج گیا تھا۔ لے جانے کو تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہر طرح کے احتجاج کے باوجود اسے اپنے کمرے میں لے جا سکتا تھا کہ اماں اور شاکرہ بھی نہیں روک سکتی تھی، اور خود نویرہ بھی نہیں۔ اشتعال اس قدر بڑھ رہا تھا کہ سب کچھ ختم کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ کھڑی دیکھ کیا رہی ہو؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ دروازہ بند کر دو، میں اب ادھر ہی سوؤں گی، اس نے غصے سے اسے ٹوکا تھا۔ شارق زمان کی موجودگی کو بالکل نظر انداز کیا تھا۔ وہ آرام سے لیٹ چکی تھی اور شاکرہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شارق زمان کے دروازے پر کھڑے ہونے پر دروازہ کیسے بند کر دے۔ اسے نویرہ کے دماغی حل پر شبہ ہوا تھا۔ نہایت غصے سے شارق زمان پاؤں
پٹخت پلٹا تو نوارا استہزائی خالی دیواروں کی چوکر کو دیکھے گی۔ دروازہ بند کر دو، چادر سر پر تانی اس نے شاکرا سے کہا تھا۔ صبح کے وقت اسے مکمل طور پر ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد اسے مکمل طور پر نارمل قرار دے کر ملنے کی اجازت دی تھی۔ سب سے پہلے شائستہ بیگم کمرے میں گئی تھی۔ اپنی حرکت پر زرش خود بھی ششدر تھی۔ کچھ اس بات میں اس قدر حواس بہاتا ہوئی تھی کہ کچھ بھی خیال نہ رہا تھا کہ اس سے سارے قصے کی وجہ کیا تھی۔ اس کا ذہن بھی ڈپریشن کا شکار ہوا تھا، اور پھر شائستہ بیگم کو کمرے میں آتا دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ شرمندگی بے چارگی نے اتنا بے بس کیا تھا کہ بند آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ اور دوسرے لوگوں سے کیسے آنکھ ملائے گی؟ سب وجہ پوچھیں گے تو وہ کیا بتائے گی؟ زرش شائستہ بیگم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ اندر ہی اندر سسکی۔ یا اللہ! شائستہ بیگم نے اس کے چہرے پر پھسلتے آنسو دیکھے تھے، فوراً صاف کیے تھے مگر زرش نے آنکھیں وار نہیں کی تھی۔ وہ اپنے اندر کسی سے بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے سامنے تو کبھی نہیں۔ شائستہ بیگم کے 2-3 بار پکارنے پر بھی اس نے آنکھیں نہ کھولی تو انہوں نے آہستگی سے ڈپ میں جگڑا اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے نہیں معلوم تم نے ایسا کیوں کیا، مگر تم نے ایک دفعہ بھی ہمارا نہیں سوچا۔ تم جس عذاب سے گزر ہی تم اکیلی تو اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا۔ ہم بھی برابر کے شہری کا پھر اکیلے اپنا ہی کیوں سوچا، ہمارا بھی سوچتی۔ ہم کیسے جیتے؟ شائستہ بیگم کی پرشکوہ نگاہ نم آواز نے رہے سے برم کو بھی فنا کر ڈالا تھا۔ وہ ایک دم آنکھیں کھولتے سسک اٹھی تھی۔ ماما! شائستہ نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی تھی، پھر اس کا چہرہ صاف کر کے اسے بغور دیکھا۔ وہ نگاہیں پھیر گئی تھی، ان کے لبوں پر نہیں بلکہ آنکھوں میں سوال تھا۔ کیوں کیا؟ میں وجہ نہیں پوچھی، مگر اتنے سارے اور لوگوں کو کیا بتاؤ گی؟ اس کی نگاہیں چرانے نے انہیں دکھ دیا تھا۔ وہ پھر بھی چپ رہی تھی، اور پھر شائستہ بیگم نے اسے زیادہ کچھ کہا بھی نہ تھا۔ بے شک وہ بچ گئی تھی، مگر ابھی بھی بستر پر ہی تھی۔ اس کے بعد جگہ بعد دیگر کوئی نہ کوئی کمرے میں جاتا رہا تھا۔ دشی کو بھی اطلاع مل گئی تھی، وہ بھی پہنچ گئے تھے۔ شائستہ بیگم نے سب کو ہی منع کر رکھا تھا کہ زرش سے بار بار وجہ پوچھ کر ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کچھ زرش بھی زیادہ وقت آنکھیں بند کیے خاموش پڑی رہی تھی۔ سمیع زرش کے نارمل ہونے کی خبر سن کر کچھ دیر وہاں ٹھہرا تھا، پھر سب اندر جاتے اور باہر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے تھے۔ سمیع کے اندر یک گونا سکون اترا۔ زرش کی جذباتیت نہ جانے اسے کہاں شرمندہ کرواتی، مگر سہولت ہو گئی تھی۔ کسی نے بھی اصل وجہ ڈسکس نہیں کی تھی، مگر کب تک اس موضوع پر پردہ پڑے رہنا تھا۔ سمیع مزید 2 گھنٹے وہاں رکا تھا، پوری رات جاگنے اور گزشتہ رات کا جگراتا اب جسمانی طور پر نرحال کر رہا تھا۔ سمیع نے سب کو اپنی اپنی باتوں میں مصروف دیکھا تو خاموشی سے وہاں سے ہٹ آیا تھا۔ زرش کے پاس جانے کو دل بے قرار تو تھا، مگر زرش کی آنکھوں میں چھپے سوالوں کا کیسے سامنا کرتا؟ اس قدر شرمندگی تو اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی جب ماں کے الزامات کا بوجھ اٹھائے دوبارہ پہلی بار زرش سے سامنا ہوا تھا۔ سمیع خاموشی سے گھر چلا گیا تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو طاہرہ بیگم فوراً اندر سے چلی آئی تھی۔ کیسی ہے وہ اب؟ رات فرح اور علی گھر آ گئے تھے۔ فرح نے بتایا تھا کہ صبح ہوش آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ICU میں ہے۔ صبح وہ دونوں کھانا لے کر چلے گئے تھے، اور اب سمیع کو دیکھا وہ پوچھے بغیر ناراض کی ٹھیک ہے؟ ماں کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر سمیع نے صرف سر ہلا دیا تھا۔ ہوا کیا تھا اسے؟ سمیع کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سمیع نے صرف ایک خاموش نگاہ سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ ہلچل سی ہو گئی تھی۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، اگر زحمت نہ ہو تو ماجدہ سے کہہ کر کچھ کھانے کو منگوا دے، اپنے کمرے کی طرف بڑھتے سمیع نے کہا تھا۔ سمیع کے یہ چند جملے بھی شائستہ بیگم کے لیے بڑے غنیمت تھے۔ اکیلے تنہا خاموش گھر میں جینے کا گویا ایک پل ملا تھا، ورنہ ماجدہ کے ساتھ یا پھر فرح سے ہی چند جملے بول پاتی تھی۔ علی نے تو کبھی نگاہ اٹھا کر بھی بات تک نہ کی تھی۔ پاس سے ایسے گزر جاتا تھا کہ گویا ماں نہ ہو، کوئی اجنبی عورت ہو گئی ہو۔ سعید احمد کا تو رویہ ہی سب سے الگ تھلگ تھا۔ انہیں جوان اولاد کا احساس نہ ہوتا تو شاید کب کے 3 لفظ بول چکے ہوتے۔ کھانا لے کر وہ سمیع کے کمرے میں خود آئی تھی۔ بڑی محبت سے ٹرے سجائی تھی، تیار تو سب کچھ تھا، صرف چائے ہی تازہ بنائی تھی یا پھر پھلکے۔ سمیع واش روم سے نکلا تو ماں کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ بڑے عرصے بعد طاہرہ بیگم کو ماں کے روپ میں دیکھا تو آنکھوں کو یقین کرنے پر تعمل ہوا تھا۔ آپ ماجدہ کو بھیج دیجیے۔ سمیع کے طاہر لہجے پر انہوں نے ٹرے رکھ کر اسے دیکھا۔ سمیع پلٹ کر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا، نہا کر کھڑا تھا، تولیے سے سر رگڑتے ماں کو نظر انداز کیا تھا۔ ان کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ تم نے بتایا نہیں ہوا کیا تھا اسے؟ سمیع نے آہستگی سے سٹینڈ پر تولیہ ڈال دیا تھا۔ آپ کو ہسپتال جانا ہے؟ بجائے جواب دینے کے سمیع نے نہایت سنجیدگی سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ طاہرہ بیگم کے چہرے کے زاویہ فوراً بدلے تھے۔ جن لوگوں سے ساری عمر نفرت کا برملا اظہار کیا ہو، اب ان سے ایک دم ہمدردی کا اظہار کرنا، ان کے اندر نفرت کا خیال آتے ہی ایک تلخی سے اترنے لگی تھی۔ سمیع کے تھکے وجود اور مضمحل اعصاب نے
شانتی ہمدردی برتنے پر مجبور کر دیا تھا، یا پھر شاید انسانیت کے ناطے پوچھ لیا تھا۔ وہ بھی انسان تھی، اپنے سینے میں انسان کا دل رکھتی تھی، کوئی پتھر نہیں۔ اگلے ہی پل اپنے ہول میں بند ہوئی تھی۔ سمیہ نے خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر ٹیپ اپنے آگے کھسکائی تھی، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں پوچھے بنا آپ کی نفرت پر حرف آئے گا۔ بڑے ہی سنجیدہ لہجے میں ماں کو دیکھا تھا۔ میں اس وقت آرام سے کھانا کھانا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آرام، پلیز تنہا چھوڑ دے مجھے۔ انہوں نے تلخی سے کچھ کہنے کو لب وا کیے تو سمیہ کے ٹوکنے پر فوراً بھیج دیے تھے۔ سمیہ نے بھی ان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا کچھ نہ ہو چکا تھا؟ ایک لفظ بھی نہیں، حتیٰ کہ شکوہ تک نہیں، اور ایسے میں اب سمیہ کا یہ سنجیدہ انداز طاہرہ بیگم خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ کھانا کھا کر سمیہ بستر پر لیٹ گیا تھا۔ تھکن، سفر اور 2 راتوں کے رات جگو نے رہا کر دیا تھا، مگر پھر بھی نیند پلکوں سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ذہن کی سطح پر خون سے نچڑا زرد وجود ہی چھایا ہوا تھا۔ آنکھوں میں گویا صرف ایک ہی منظر چسپاں ہو گیا تھا۔ سمیہ نے بڑی کوشش کی تھی سونے کی، مگر بے چینی اور بے بسی اس حد تک اکتا کر سمیہ نے درازیں گنگالی تھی۔ ایک سلیپنگ پلز کی ڈوز لے کر سمیہ نے آنکھیں موند لی تھی۔ سمیہ نے پہلے کبھی ایسی مصنوعی سہاروں کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، مگر اب لگ رہا تھا کہ سہارے کے بغیر نیند نہیں آنے والی، جبکہ سمیہ کو ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے سکون اور آرام کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کب تک آنکھ بند رہی تھی اور نہ جانے کب تک سویا رہا۔